زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد يا أيها الذين آمنوا إن من زوجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، سورہ تغابن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور بہترین آیت. پہلے میں یہ آیت پڑھتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ شاید اس زمانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں نا تو واقعاً یہ آیت ہمارے ہی زمانے کے مطابق ہے اور ہمارے زمانے کے مطابق چل رہی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوون، اے لوگو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے زوج، ازواج کہا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہم کہیں گے کہ عورت کے لیے نہیں کہا کہ تمہاری بیویاں، نہیں کہا تمہارے شوہر، کہا ازواج. ازواج کا مطلب ہوتا ہے جوڑے، پیئر ہم کہتے ہیں نا، کہ دونوں آ جاتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، کہ یہ تمہارے لیے. و اولاد، اللہ نے کہا اولاد، یہ دو چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ عدو لکم، یہ تمہارے لیے عدو ہیں. میں ابھی عدو کو ایکسپلین کروں گی کہ عدو کسے کہتے ہیں. پھر آگے خدا کہتا ہے فاحذروا، احتیاط کرو، فاحذروا، احتیاط کرو، خیال رکھو، دھیان رکھو، بچاؤ. فاحذروہم، بچاؤ ان لوگوں سے اپنے آپ کو. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم نے معاف کیا، مٹا دیا، وَتَصْفَحُوا، اور چھوڑ دیا، وَتَغْفِرُوا، اور بالکل ہی بھلا دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. ہاں مومنات، یہ جو چھوٹی سی آیت ہے یہ بہترین آیت ہے، اور یہ آیت واقعاً ہمارے مطابق ہے. ہم کہتے ہیں عدو کا میننگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں نا، جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، لیکن عدو کی ریئل جو میننگ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عدو. مجھے لیلا آنٹی نظر نہیں آ رہی ہو نا، میں ان کو پکڑتی، بہت دور بیٹھے ہیں. عدو کا مطلب ہوتا ہے جو حد سے بڑھ جانا. عدو، اس لیے دشمن کہتے ہیں نا، دشمن وہ ہوتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے، قانون کو توڑ دیتا ہے. اللہ یہاں یہ کہتا ہے کہ اے مومنو، اے عورتوں، اے مردوں، ایسے نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یا مرد تمہارے شوہر کے عشق میں، محبت میں تم اتنے حد سے بڑھ جاؤ کہ اللہ کے قانون کو توڑ کے رکھ دو.
اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے خطرناک چیز ہے۔ میں پھر سے ایک چیز کہوں گی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ ہم اگر کسی عورت کو کہتے ہیں کہ آپ حجاب کیوں نہیں کہتے تو کہ ہمارا دھڑی نت مانتو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ اللہ کے قانون کو توڑنا۔ ازواج کم، تمہاری زوج ایسے نہ ہو زوج کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ ہاں مومنات، ایک دفعہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ازواجکم و اولادکم فتنہ۔ فتنے کا مطلب یہ ہو نہیں تو فساد جھگڑا نہیں، اللہ کہتے ہیں تمہاری جوڑے، تمہاری بیویاں جب تجھے عطا کی گئی ہیں، تجھے شوہر جب عطا کیا، تجھے اولاد جب عطا کیا گیا، تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے تجھے آزمائے گا۔ جس طرح سے، کس طرح سے؟ آپ کو معلوم ہے نا طالوت اور جالوت۔ طالوت اور جالوت کون تھے؟ حضرت طالوت اور جالوت یہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ کے بعد، جو حضرت موسیٰ کی جو بیٹی تھی، یہ باکس ہمیں ہسٹری میں نہیں جاؤں گی، باکس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں نے بڑا ظلم دیکھا، اس کے بعد خداوند عالم نے ایک نبی بھیجا اور اس نبی کے ذریعے سے لوگوں کو کہا میں تمہیں نجات دوں گا اور وہ جو باکس ہے تم لوگوں کو واپس مل جائے گا۔ وہ تھے حضرت جالوت علیہ السلام۔ حضرت جالوت علیہ السلام جب لشکر لے کر جا رہے تھے نا تو رستے میں ایک نہر آئی اور حضرت جالوت علیہ السلام نے خود یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ خداوند عالم نے حضرت جالوت سے کہا اے طالوت تم جالوت سے جھگڑا کرنے جا رہے ہو، اس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو، اس کے پاس سے حضرت موسیٰ کی چیز لینے جا رہے ہو، لیکن لوگوں سے کہنا بیچ میں جب تم جنگ کرنے جاؤ گے تو بیچ میں ایک نہر آئے گی اور اس نہر کا پانی مت پینا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نہر میں کچھ خدا نہ خواستہ زہر تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، وہ پانی پاک اور پاکیزہ پانی تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر ومن شرب منہ۔ اے طالوت یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، مبتلیکم آزمائے گا اللہ تجھے ان چیز کے ذریعے سے۔ اگر کوئی اس نہر کے پاس آتا ہے اور اس میں سے پانی پیے گا تو وہ کون ہوگا؟ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اگر کوئی اس سے پانی نہیں پیے گا تو وہ مجھ سے ہوگا۔ خداوند عالم نے ہمیں نعمتیں دی، ہمیں یہ سب چیزیں دے کر پروردگار عالم رب العزت ہم لوگوں کو آزماتا ہے۔ ہاں مومنات، سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ نہیں ہے اس دور میں؟ ہے کہ نہیں ہے یہ اولاد اور شوہر؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ سب سے بڑی آزمائش اللہ کہتا ہے آج کے دور میں ماں باپ نہیں ہے، ماؤتر نہیں ہے، ماؤتر بیچارے صبر کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، معاف کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ میں اس دن بھی اپنی کلاس میں حدیث بیان کر رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا آج سب لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو میں اس حدیث کو بیان کروں۔ وہ حدیث اتنی خوبصورت ہے، آپ لوگ دیکھیے گا یہ حدیث کتنی ہماری زندگی میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ میرے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میرے نبی فرماتے سیاتی زمان علی امتی، میری امت کے اوپر ایسا وقت آئے گا، کیا کرے گی میری امت؟ یحبون خمسا وینسون خمسا، 5 چیزوں کے عشق میں آ کر 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ 5 چیزوں کے عشق میں 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا کے عشق میں آخرت کو بھلا دیں گے۔ اور واقعاً یہ بات سچ ہے، ہم دنیا کے عشق میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت جو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ پھر کہا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال کو اکٹھا کرنے میں، مال کو جمع کرنے میں، مال کو کمانے میں، مال کی زیادی میں اللہ کے حساب کو بھول جائیں گے۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا یہ بہت خوبصورت ہے، اور واقعاً یہ تو میں کہوں گی باقی جو ہے وہ
80%, 50% होगा, लेकिन ये तो 100% है, लेकिन हमारे लिए नहीं, ये मर्दों के लिए है। क्या कहते हैं, वयुहिब्बून अन्निसा वयंसौन अलहूर। इस दुनिया की औरतों को देखकर, इस दुनिया की औरतों की मोहब्बत को देखकर, इस दुनिया की औरतों की टेम्परेरी ब्यूटी को देखकर, इस दुनिया की वो जो अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं, इसको देखकर वो आखिरत की हूर को भूल जाएंगे। यहाँ मेरे मौला बताना चाहते हैं, याद रखो जो इस दुनिया, यहाँ अलबत्ता के नामहरम की बात हो रही है, ये महरम की बात नहीं हो रही, ये हलाल की बात नहीं हो रही, हराम की बात हो रही है। मेरे रसूल खुदा फरमाते हैं, जो मर्द, यानी इसका मफहूम है, जो मर्द हराम तरीके से किसी औरत की तरफ जाते, जो मर्द, जो औरत किसी मर्द को हराम तरीके से देखती है, वो आखिरत की हूर को भूल जाए। हमारे मर्द कहते हैं मुझे सिंतर हूरें मिलेंगी, तो हम कहते हैं ना, पहले इस दुनिया की हूरों को छोड़ो तो सिंतर हूरें मिलेंगी। अल्लाह ने हया के साथ बात की, खुदा बाहया है, बाहया तरीके से बात करता है, अंदर ही अंदर घुमा दिया है। और तो ये जो मर्दों की बात कर रहा हूं, तुम भी इससे बची हुई नहीं हो। अगर तुमने अपने नजरों को, अपने दिमाग को, अपनी फिक्र को पाक और पाकीज़ा रखा, तो याद रखना तुझे भी गिलमान मिलेंगे, वरना आखिरत के गिलमान को भूल जाओ। युहिब्बून अल-कुसूर व यंसौन अल-कुबूर। अपने बड़े बड़े महल बनाएंगे, अपने बड़े बड़े घर बनाएंगे, बड़े बड़े विला बनाएंगे, लेकिन कुबूर को भूल जाएंगे, अपनी कब्रों को भूल जाएंगे। वयुहिब्बून अन-नफ्स वयंसौन ar-रब। अपने नफ्स के इश्क में, अपने लिए, अपनी जात के इश्क में, वयंसौन ar-रब, अपने रब को भूल जाएंगे। हाँ मोमिनात, फिर कहते हैं उलाइक बरीउम मिन्नी व अना बरी, ना ये मुझसे है ना मैं इनसे हूँ। यहाँ मेरे हबीब खुदा ने 5 क्वालिटीज बता कर हमें बता दिया कि ये लोग जो है ये मुझसे नहीं है और मैं इनसे नहीं हूँ। हाँ मोमिनात, हमें एक लाइफ गुजारने का तरीका बताया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में भी है, खुदावंद आलम ने कुरान में क्लियर हमें कह दिया कि जब तुम शादी करने जाओ तो हम कफ ढूंढो। खुदा कहता है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसका मतलब है जब अल्लाह ने कहा उसका कोई कुफ नहीं है, यानी तुम अपने जैसा बराबरी का ढूंढो। हाँ मोमिनात, आज जब हम शादी करने जाते हैं तो हम अपना हम कफ ढूंढते हैं ना, मेरी बेटी का मेरी बेटी के बराबरी का होना चाहिए, उसकी एजुकेशन के मुताबिक, उसके इल्म के मुताबिक, उसके ख़ानदान के मुताबिक। लेकिन अफसोस जब हम कानून ढूंढने जाते हैं, अल्लाह कहता है सूरह अहज़ाब में, खुदावंद आलम ने कह दिया, ए मोमिनात, ए लोगो, यानी अल्लाह ने एक मफहूम तरीके से बता दिया, ये जो तुम्हें कहा गया है कि अपने आप को यूँ ढाको, ये करो सब करो, ये सिर्फ क्या है, लिताअरफू, यानी जो तुम्हारी हैसियत के मुताबिक कानून है उसको अपनी जिंदगी में लाओ। मैं अजब हो गई, एक बहन ने मुझे एक चीज कही कि मारो धणी बहुत सिविलाइज छे। मैंने कहा केम, नहीं समझती, मैंने एक्सप्लेन करो। मारो धणी बहुत सिविलाइज छे केम के मारे धड़ नच गमतो कि हूँ हिजाब पहने पता नहीं उसके साथ जाऊं, ये सिविलाइज है। मारो धणी दाढ़ नच रख दो, केम